آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم چترال کے حالیہ واقعے کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ چترال اور افغانستان کا بارڈر، وہاں پہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے فوجی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی، اور یہ جھڑپیں جس جگہ پہ ہوئی ہے وہاں کا ایک مقامی چرواہا جس نے بڑے انکشافات کیے، کچھ ایسی باتیں بتائی ہے، اور یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے 3 بڑے راستے ہیں جن کے ذریعے افغانستان سے چترال کے حدود میں آسانی سے ایک آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے ٹی ٹی پی یا کوئی بھی ایسی کلادن تنظیم اور جو وہ کیوں اسپیشلی کیونکہ ان علاقوں پہ کیوں اٹیک کرتی ہے، جہاں رمبور، بریر اور کلاش ولی، جو اس سے پہلے بھی 2 اٹیک ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آخر ان کے مقصد کیا ہے، وہ ساری چیزوں کی اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چترال کے بارڈرز ایریا کو سمجھنا ہوگا۔ چترال کے ایسٹ سائڈ پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، ظاہری بات ہے پاکستان کی حدود میں، تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو ویسٹ سائڈ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی جلتی جو باؤنڈری ہے جسے ڈیورین لائن کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ارندو پاس سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو بروغل پاس جو ہے، یہ بٹوین جتنا بھی ایک جو ایریا ہے یہ افغانستان کا اور چترال کا جو بارڈر ایریا ہے یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب جو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ وہ 3 ایسے بڑے درے ہیں جن کے ذریعے افغانستان سے ایزیلی چترال کے حدود میں ایک عام آدمی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کوئی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ چیک پوسٹ ہے وہاں پہ، تو لیکن کوئی بھی ٹیررسٹ اگر اٹیک کرتا ہے تو 3 جگہوں سے کر سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ارندو جو پاس ہے اس میں چترال کے جو علاقے آتے ہیں اس میں رمبور ہے، بریر ہے، اور دروش کے اس سائڈ پہ ویسٹ سائڈ پہ دیکھیں علاقے ہیں کلاش ولی ہے، بمریت ہے، اور یہ جو علاقے ہیں یہ ارندو پاس میں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پاکستان اور چترال کی حدود میں ہے، اور اگر ہم افغانستان کے سائڈ پہ دیکھیں تو افغانستان کے سائڈ پہ جو اس کے بیک سائڈ پہ سیم ٹو سیم وہ کنڑ کا صوبہ آتا ہے۔ اب جو دوسرا پاس ہے وہ درہ پاس ہے۔ درہ پاس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ گرم چشمہ سے ہوتے ہوئے آخری جو گاؤں ہے چترال کا شاہ سلیم، اس سے بیک سائڈ پہ اس سارے کو درہ پاس کہا جاتا ہے، اور اس کی بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے وہ افغانستان کا صوبہ نورستان ہے۔ تو یہ زیادہ ایزی ہے کہ چترال کی حدود میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے تجارت ہوتی تھی، لیکن بعد میں کچھ سیکیورٹی چیزوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ اب جو تیسرا راستہ ہے وہ آپ اس طرح سمجھنے کہ ایک مستوچ میں جب جائیں گے تو ایک سائڈ پہ گلگت بلتستان جایا جا سکتا ہے شندور کے ذریعے، اور دوسرا جو ہے آپ سیدھا یارخون، اور یارخون سے جو چترال کے اینڈ آف جو گاؤں ہے بروغل جسے کہا جاتا ہے، اسے بروغل پاس بھی کہا جاتا ہے، یہ بروغل پاس جو ہے یہ ادھر افغانستان کی ایک باؤنڈری ملتی ہے۔ اب اس دوسرے سائڈ پہ جو افغانستان کا بدخشان صوبہ ہے اور وہاں پہ واخان کوریڈور بھی ہے۔ تو یہ 3 بڑے پاسز ہیں، 3 بڑے راستے ہیں، درے آپ کہہ سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے افغانستان سے ایزیلی چترال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ واقعہ کیسے ہوا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بمریت کا جو آخری گاؤں ہے اس سے لگ بھگ 4 گھنٹے آپ سفر کر کے پاکستانی فوجیوں کی جو چیک پوسٹ ہے وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اب چیک پوسٹ سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا، ان سے ایریا پہ کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن کلاش کمیونٹی کے مقامی چرواہے جو ہے وہاں پہ بکریاں چروانے جاتے ہیں، شاید بکری اوپر چلے جائے تو ان کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ مقامی چرواہے کا یہ کہنا تھا کہ وہاں مقامی چرواہے نے یہ بتایا کہ اس واقعے سے 2 دن پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کچھ چرپسند عناصر وہ جو اس ایریا میں وہ آ چکے ہیں، تو لہٰذا آپ نیچے چلے جائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو لے کے وہاں نیچے چلے گئے، تو ایک دن بعد ہمیں پھر بتایا گیا کہ وہ جو شرپسند عناصر ٹیررسٹ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ واپس اوپر چلے جائیں۔ تو ہم وہ کہہ رہا بتایا اس نے کہ ہم وہاں پہ اوپر چلے گئے، تو اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے جو 2012 میں جو 17 میں اٹیک ہوا تھا وہ ہم اس کے نشانہ بنے تھے اور ہمیں نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو ان کا اٹیک تھا وہ چیک پوسٹ اور پاکستانی فوجی اہلکار تھے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور یہ فائرنگ جو ہے اس نے بتایا کہ 4 بجے سے لے کے صبح 4 بجے سے لے کے دن کے 1 بجے تک یہ فائرنگ لگاتار چلی۔ اس کے بعد یہ رک گئی اور پاکستان کے 4 فوجی شہید ہو گئے، ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے حالات نارمل ہو گئے، کیونکہ یہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ابھی جو بچے تھے وہ واپس چلے گئے، اور ان کو ہمت ہی نہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جو ٹیررسٹ جماعت تھی وہ اٹیک کرنا چاہتی تھی، اس نے یہ بتایا۔ اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ٹیررسٹ جماعت یا کوئی بھی اگر چترال کے ان علاقوں پہ اٹیک کرنا چاہتی، کیا ان کے لیے پاسبل ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اگر آپ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے اگر دیکھیں
تو یہ جو ایریا ہے چیک پوسٹ سے اس جانب جو ایریا ہے یہ بالکل کھلا میدان ہے اور درخت نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر ٹیررسٹ آ جائے تو وہ اٹیک کرے اور وہ کر سکتا ہے، وہ چھپ سکتا ہے، کوئی اگر یہاں سے پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے تو وہ بچ سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میدانی علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی بھی اگر آ جائے تو وہ بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ٹیررسٹ یہ چاہتا ہے کہ ہم افغانستان کے سرزمین کو استعمال کر کے ان جگہوں پہ جائیں گے تو ان کے لیے امپاسبل، ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جنگی جہازوں کے ذریعے بھی اگر آپریشن کیا جائے تو وہ ایزیلی ان کو مار دیا جاتا ہے، ایزیلی ان کو شکست ہوتی ہے، کیونکہ وہ بالکل میدانی علاقہ ہے۔ مطلب میدانی کے مطلب ڈھالوان ہے، پہاڑ اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں اور آدمی آسانی سے نظر آتا ہے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ جماعت کے وہ یہاں پہ آپریشن کرے، اور یہ بات ہم نے سمجھنی چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں۔ پچھلے 75 سال سے یہاں ہو گیا، یہاں اٹیک ہو گیا، وزیرستان کی سچویشن ایسی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ترخم بارڈر پہ یہ سچویشن ہے، اور ساتھ میں KPK کے کچھ علاقے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی لاعمل ہونا چاہیے، سیکیورٹی اداروں کو، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 75 سال سے ہم اس دلدل میں ہے کہ یہاں اٹیک ہو گیا، وہاں اٹیک ہو گیا، یہ کر کون رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، ان کو پکڑے، سزا دے، یہ معاملہ ختم کرے۔ اگر پاکستان کے حدود میں کوئی بھی آگے اس طرح کرتا ہے تو ان کے پیچھے چلے جائے۔ خدا را اب 2023 ہے اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور ہم پاکستان صرف، ہمارے ملک میں صرف یہ دھماکے، یہ ٹیررسٹ، یہ چیزیں، خدا را کچھ ملک کا سوچے۔ یہ سوات میں ہوا تھا، جو اس کے بعد جو ہے مراد سعید نے کچھ لوگوں کو اٹھایا تھا کہ آپ نکلے باہر، گھروں سے نکالا ان کو اور بہت بڑا جلسہ کر کے پریشر ڈالا کہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی کام نہیں چاہیے۔ اور یہ ٹیررسٹ جماعت سوچتے ہیں، یا کوئی بھی اگر کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ چترال پہ ہم کریں گے تو وہ لوگ سیدھے سادھے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہے، یہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ وہاں پہ بارڈر پہ یہ سچویشن تھی تو وہاں پہ چترال میں حل مت چل مچ گئی تھی، بہت ساری سیاسی جماعتیں اور بہت ساری جو لوکل تنظیم آرگنائزیشن ہے وہ مل کے بیٹھ کے یہ بات طے کرنے لگی کہ ہم کسی طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ تو اٹیک ہوا ہی نہیں تھا، وہ بارڈر پہ ہوا تھا، اور یہ ان لوگوں کی بھول ہے، ان ٹیررسٹ جماعت کی، کہ وہ اس طرح کے جگہوں پہ اٹیک کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا، اور ہم اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کب تک ہم اس سلسلے کو دیکھیں گے، کب تک یہ جاری رہے گا۔ وہ کون ہے ان لوگوں کو سامنے لائے، وہ کوئی ٹیررسٹ جماعت ہے، کوئی بھی TTP ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو سامنے لائے، ان کو سمجھائیں، ان کو کچھ بھی کرے، ایک دفعہ معاملہ ختم کریں کہ بھائی کیا مذاق چل رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو مزید اپنا امان نصیب کرے، اور اداروں سے اگین اپیل ہے کہ خدا را اس ملک کو ابھی چینج کرنا ہے، اس ملک کو اس سیکیورٹی، یہ تو تھریٹس آ رہے ہیں، ان سے بچانا ہے، اور ایک پرامن پاکستان ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔